الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تعالى في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة من الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے رسالت کو ہے جس پر ناز وہ خیر الانام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی مرتبت حاضرین، باوقار عزیز دوستو، دینی بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کے دم بھرنے والے دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جو ہی محرم کا چاند نکلتا ہے ہر عام و خاص کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو پیش آیا اور عام انسانوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ جو کچھ اس مہینے کو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ایک امر اتفاقی ہے، ورنہ تو محرم الحرام کو فضیلت اور برتری شہادت حسین سے پہلے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عاشورہ اور محرم الحرام کی فضیلت و برتری کا امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے، اور اگر یوں بھی کہہ دیا جائے کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنا چاہا اسی دن سے محرم الحرام کو عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اول البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جس دن پیدا فرمایا وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن دنیا میں اتارے بھی گئے، اور ان کے بعد بے شمار واقعات پیش آئے جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہی پیش آئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ لنگر انداز ہو جانا، ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود میں ڈالا جانا، شیث علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظالم و جابر بادشاہ فرعون سے اسی دن نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزوم میں اسی دن غرق کیا گیا، ڈبو دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دے دی، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ اور یہ سارے واقعات جو پیش آئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ پیش آنے سے پہلے، لیکن چونکہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، 72 ساتھیوں کو یزیدی فوجوں نے شہید کر دیا، علی اصغر، علی اکبر سب کے سب رائے خدا میں شہید ہو گئے، انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، ایک بڑا دردناک واقعہ تھا، اس لیے یہ تاریخ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہو گئی اور عوام کے درمیان مشہور ہو گئی۔ ورنہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، متبرک مہینہ، رحمت والا مہینہ، روزی میں فراخی والا مہینہ، زندگی میں سکون والا مہینہ، آپس میں اتحاد اور الفت و محبت پیدا کرنے والا مہینہ تھا۔ اس مہینے کا اہتمام اور اس کا مقام اتنا اونچا تھا کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ مبارک مہینہ اور مبارک روزے اگر قرار دیا تو محرم الحرام کے مہینے اور محرم الحرام کے روزے کو آپ نے بہتر قرار دیا ہے۔ روایت موجود ہے ابو داؤد شریف جز نمبر 2 صفحہ نمبر 263 باب نمبر 232 حدیث نمبر 650 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم ان افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة من اللیل۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین اور افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، کہا یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ بھی فرمایا آگے کہ 5 وقتہ نماز تہجد کی نماز کے بعد ان افضل الصلاۃ والفریضہ 5 وقتہ نماز کے بعد سب سے بہترین نماز اگر ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
اور اللہ کا مہینہ جو ہوگا لازمی طور پر وہ مبارک مہینہ ہوگا، عظمت والا مہینہ ہوگا، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، شہر اللہ المحرم اسے کہا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اسی پر بس نہیں بلکہ محرم الحرام کے متبرک ہونے کو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی محرم الحرام کا اہتمام کیا، یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، سارے کے سارے صف اول کے صحابہ نے یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا اور محرم الحرام کے مہینے کو قدر و منزلت بھری نگاہ سے دیکھا۔ اس مہینے کو انہوں نے غم والا مہینہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ محرم الحرام کا چاند نکلے تو چاند نکلتے ہی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے درمیان غلط فہمی ہے، تھوڑی سی جہالت ہے، کوئی صحیح راستہ بتلانے والا نہیں ہے، کوئی دین کا راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ غلط فہمی کا شکار ہو کر جیسے محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نئے کپڑے سلوانا حرام، اس مہینے کے اندر پکوان بنانا حرام، اس مہینے کے اندر گھر کی بنیاد، دکان کی بنیاد ڈالنا حرام، دکان کو ادگھاٹن کرنا حرام، اس مہینے کے اندر گوشت کھانا حرام، اس مہینے کے اندر مچھلی کھانا حرام، اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ میں غسل کرنا ضروری، اور اس یوم عاشورہ کے اندر عاشورہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری۔ یہ لوگوں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے۔ یاد کر لیجئے، قاعدہ اور ضابطہ ہے اور دین ضابطے کی بنیاد پر ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ تو حلال ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے اور آپ کے کسی چیز کو حرام کر دینے کی وجہ سے حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے حلال چیز کو حرام کر دینے یا حرام چیز کو حلال کر دینے کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ نے جس چیز کو حلال کر کے پیش کیا وہ امت کے لیے حلال ہے، پوری انسانیت کے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ پوری امت کے لیے حرام ہے۔ یہاں تک کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات کے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان آپس میں تھوڑی کسی بات پر آنا کانی کچھ کہنے سننے میں بات آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جہاں پر آج کی تاریخ میں روضہ رسول ہے، روضہ رسول کے ارد گرد میں 9 ازواج مطہرات کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر گھر جا کر خبر پوچھتے، خیریت معلوم کرتے تھے، احوال و قوائد دریافت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، انہوں نے آپ کو شہد پلا دیا، کچھ تاخیر ہو گئی، دوسری شریک حیات نے مشورہ کر لیا کہ اگر تمہارے پاس آئے تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، گوند کی بو آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبودار چیز سے بے انتہا نفرت تھی، بے انتہا نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری شریک حیات کے یہاں گئے، غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، تو انہوں نے جا پہنچتے ہی یہ کہہ دیا، اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر کے دانے کھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھایا، میں نے مغافیر کو نہیں چکھا، گوند کو نہیں چکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز چکھی ہوگی جس پر
مغافیر چوسنے والی مکھیاں بیٹھ گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا، جبکہ شہد حلال ہے، 100 سے زائد بیماریوں کی شفا ہے۔ آج لوگ اور ڈاکٹر لوگ اس کے استعمال کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر مستقل سورہ نحل نازل ہے اس سلسلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کل سے شہد نہیں پیوں گا، نہیں چکوں گا، جبکہ شہد حلال ہے، جائز ہے، پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کی مجال، آپ کی ہمت، آپ کی جرأت، آپ نے اس چیز کو حرام کیسے قرار دے دیا جس کو رب نے حلال قرار دیا ہے، وہ بھی تبتغی مرضات الازواجک، بعض بیویوں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، جب نبی کو تنبیہ ہو سکتی ہے کسی حلال چیز کو حرام کر دینے کے سلسلے میں، تو ہم اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں، قصوروار ہیں، خطاوار ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم مچھلی کھانے کو حرام کہہ دیں، گوشت کھانے کو حرام کہہ دیں، کسی نئے کام کرنے کو حرام کہہ دیں، کسی اچھے پکوان بنانے کو حرام کہہ دیں، یاد کر لیجئے یہ ہماری کم علمی کی علامت، جہالت کی علامت یا غلط فہمی کی علامت ہے۔ جس طریقہ سے اور دنوں کے اندر کھانا پینا جائز ہے، محرم میں کھانا پینا جائز ہے، اور دنوں کے اندر بلکہ مسئلہ تو یہاں تک آ رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا محرم کے دنوں میں اپنی شریک حیات سے ملنا حرام ہے؟ ایسا بھی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے، کیا محرم کے دنوں میں اپنی بیوی سے ملنا حرام ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، یہ محرم کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ تو بزرگی والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ جس طریقہ سے اور دنوں کے اندر اپنی شریک حیات سے ملنا جلنا جائز ہے، اس طریقہ سے محرم کے دنوں میں بھی ملنا جلنا بالکل جائز ہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی بھی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی صحابہ نے اس مہینے کو حرام والا نہیں کہا ہے، غم والا نہیں کہا ہے، غم منانے والا مہینہ نہیں کہا ہے، ماتم والا مہینہ نہیں کہا ہے، نوحہ کرنے والا مہینہ نہیں کہا ہے، شمشیر زنی کرنے والا مہینہ نہیں کہا ہے، سبیلے لگانے والا مہینہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ مہینہ خیر والا مہینہ ہے، مبارک والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، کسی صحابہ نے اس مہینے کو غم والا مہینہ نہیں کہا۔ صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھ لیجئے، اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، کسی نے بھی محرم الحرام کو غم والا مہینہ نہیں کہا، حرام والا مہینہ نہیں کہا، کسی نے بھی اس کو نوحہ والا مہینہ نہیں کہا۔ آپ ان کے بعد آ جائیے، جن کے فتوے پر، جن کے مسائل پر فقہ شافعی والے بھی، شافعی مسلک والے، مالکی مسلک والے، حنبلی مسلک والے، حنفی مسلک والے مسائل پہ عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی امام ہیں، کسی نے بھی اس مہینے کو غم والا مہینہ نہیں کہا ہے۔ ان کے بعد میں آپ اور آ جائیے، حد محدثین کی جماعت کو لے لیتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ، امام حاکم مستدرک کو، عبداللہ ابن مبارک کو، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مہینہ غم والا مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ ماتم والا مہینہ ہے۔ اور ان کے بعد اور بھی آ جائیے، ماضی قریب کے اندر چلے جاتے ہیں، مولانا الیاس صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی آ جائیے بریلوی مسلک کے مولانا احمد رضا خان صاحب نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ غم والا مہینہ ہے، ماتم والا مہینہ، تعزیہ والا مہینہ، سبیلے والا مہینہ، بلکہ ہر ایک نے کہا یہ تو اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، روزے والا مہینہ ہے، اصال ثواب والا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف جز نمبر 1 صفحہ نمبر 713 باب نمبر 1251 حدیث میں 1867 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بصیام یوم عاشوراء فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر رواہ البخاری۔ اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ یہ حکم دیا کرتے تھے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا کہ لوگوں یوم عاشورہ یا 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرو، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو پھر آپ نے امت کو یہ حکم دے دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے، جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے، اختیار تو دے دیا۔ لیکن سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت امت کے سامنے پیش کرنے سے باز نہیں آئے، بلکہ آپ برابر امت کے سامنے یہ روزے کی ذکر کرتے رہے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 447 پر باب نمبر 27 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ راوی میمون بن مہران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ میں روزہ رکھے گا اللہ اسے 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کا مقبول ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی اس یوم عاشورہ آج کا دن جو ہے اس یوم عاشورہ میں کسی یتیم، کسی غریب، مسکین، فقیر، لاچار، بیوہ اور محتاج کے سر پر اگر ہاتھ ڈال دیا، شفقت کا ہاتھ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے پورے بالوں کے برابر جنت میں رفع درجات عطا فرمائے گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جو یوم عاشورہ میں کسی ایک بندے کو کھانا کھلائے گا، اچھی طرح یاد کر لیجئے کہاں حضور کا فرمان اور کہاں ہماری حالت زار، کہاں پہنچ چکے ہم۔ حضور نے فرمایا جو آدمی یوم عاشورہ میں 10 محرم الحرام کو لوگوں کو کسی ایک آدمی کو کھانا کھلائے گا وہ ایسا ہے گویا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو کھانا کھلایا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کرے گا، کیا لکھا؟ اپنے گھر میں اپنے آل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے دسترخوان وسیع کرے گا، اچھا کھانا بنائے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں، اس کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا، گھر میں فراخی رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ حضور نے یہ فرمایا حضور نے اس مہینے کی برکت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام روزوں کے سلسلے میں رمضان کے بعد جن روزوں میں فضیلت ہے
سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غور و فکر کیا کرتے تھے اور تحری کیا کرتے، کوشش کیا کرتے تھے، وہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے بھی روزہ رکھ کر بتلاتے اور خود آپ دھیان دیا کرتے تھے۔ اور آج الحمدللہ مدارس اسلامیہ میں ہم لوگ اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ جتنے بڑے بچے ہوں ان سارے بچوں کو روزہ رکھنے کے بارے میں پابند بنایا جاتا ہے، پابند بنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے، یہ بخاری شریف جز نمبر 1 صفحہ نمبر 714 باب نمبر 1251 حدیث نمبر 1867 کے اوپر یہ روایت موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من فرعون، اللہ یہ دن مبارک دن ہے، نیک دن ہے، برگزیدہ دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، ہم ان کی تقلید میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو سومو یوم عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، حضور نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا جب صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بنی اسرائیل کی موافقت ہو جائے گی، پیروی ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا ایک دن بڑھا لو، آگے یا پیچھے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھوں گا، لیکن سوء اتفاق اگلے سال آنے سے پہلے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ہم سے پردہ فرما گئے۔ سال وہ آیا نہیں، موقع آیا نہیں، لیکن امت کے لیے طریقہ اور سنت کو جاری کر دیا کہ محرم کے دنوں میں 2 روزے رکھے جائیں گے، 9ویں محرم 10ویں محرم یا 10ویں محرم اور 11ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ یا آپ امت کے سامنے طریقہ جاری فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یقیناً حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کو اپنانے والے ہیں۔ ہمیں یہاں دیکھنا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یوم عاشورہ میں میدان کربلا میں یزیدی فوجوں کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور المناک شہادت ہوئی ہے، دردناک شہادت ہوئی ہے۔ آسمان نے آنسو بہایا، زمین نے آنسو بہایا، چرند پرند نے آنسو بہایا، فضاؤں نے آنسو بہائے، تمام مخلوقات نے آنسو بہائے، اس لیے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمانہ انداز میں بے دردی کے ساتھ انہیں 70 زخموں کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے لخت جگر علی اصغر اور علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا، 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ لازمی طور پر وہ دردناک واقعہ تھا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھنا ہے آج کی تاریخ میں کہ واقعہ کربلا کو ہم یاد کر کے کیا غم منائیں یا واقعہ کربلا کو یاد کر کے ہم سبق لینے کی کوشش کریں۔ ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس دین متین کی آبیاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش تو کر دیا، لیکن یزیدی فوجوں کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق
تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک جان کیا ہے 1000 جان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، اور نانا جان کے دین کی حفاظت کرنے کی نوبت آتی تو میں 1000 جانوں کو اسی طرح کے بعد دیگر قربان کر دیتا، لیکن نانا جان کے دین کو برباد ہوتا ہوا دیکھ لوں یہ قطعاً گوارا نہیں تھا۔ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ نانا جان کا دین، اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے دین کو حوصلہ مندی کے ساتھ قبول کرنے کے بجائے، جذبہ شہادت پیدا اپنے اندر کرنے کے بجائے، ہم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر غم منانا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ میں دوستو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جگانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا، ہار نہیں مانی، انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ جیتے ہیں، میدان کو فتح یاب کیا انہوں نے، اپنی جان تو دے دی، نانا جان کے دین کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا، 72 ساتھیوں کو شہید کروا تو دیا، لیکن ظالم حکومت کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں کیا، ظلم کے سامنے رحم و کرم، ان کی رحم و کرم پہ جینے کو گوارا نہیں کیا، شہید ہو گئے۔ اور شہادت کی موت غم کی موت نہیں ہے، ماتم والی موت نہیں ہے، نوحہ والی موت نہیں ہے، شمشیر زنی والی موت نہیں ہے، بالوں کو نوچنے والی موت نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر کا بچہ انتقال کر جاتا ہے لازمی طور پر ہمیں غم ہوتا ہے، سینہ پیٹا جاتا، چہرے پہ ہاتھ مارا جاتا، بالوں کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ انسان کفری یا جملہ تک کہہ دیتا ہے کہ اللہ میاں کو کیا میرا گھر ہی نظر آیا، میرے چھوٹے بچے کو اللہ نے اٹھا لیا، میرا گھر ہی نظر آیا، ایک بیٹا وہ بھی چھین لیا اللہ نے، یہاں تک انسان کہہ دیتا ہے کیونکہ اس بچے کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن شہید ہونے والا شخص مرتا نہیں ہے، وہ تو جیتا رہتا ہے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ شہید ہونے والا، شہادت کی موت پانے والا انسان، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا انسان، وہ زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اور شہادت کی موت سب سے بہترین موت ہے، اشرف الموت قتل الشہداء، سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، گھر میں ہوتے تو، مسجد میں ہوتے تو، جلوت میں، خلوت میں، حضر میں، سفر میں، مجلس میں، تنہائی میں، ہر جگہ یہ تمنا کیا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میری تمنا ہے، آرزو ہے، دلی تڑپ ہے، آرزو ہے، جذبہ ہے کہ تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو تلوار لگتے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ شہادت کی موت پانے والا کامیابی کا ترانہ گا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ناکام نہیں ہوا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ، ہر دعا میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے پروردگار عالم مجھے تو اپنے راستے میں شہادت عطا فرمانا، تیرے دشمنوں کے ہاتھ، کافروں کے ہاتھ، ظالموں کے ہاتھ
مجھے شہید کیا جائے، اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا یہ کرتے تھے وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے پروردگار مجھے موت بھی اگر آئے، آخری سانس جب لوں، جب میری روح پرواز کرے تو تیرے نبی کے شہر مدینہ میں میری روح نکلے، روح پرواز کرے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، محرم الحرام کی پہلی تاریخ، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ایرانی مجوسی غلام نے قاتلانہ حملہ کیا، اور 2 محرم الحرام کی شب میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، غیب سے آواز آئی، اے عمر ابن خطاب تو نے شہادت کی دعا مانگی تھی، 2 دعائیں تو نے مانگی، 2 تمنائیں تو نے ظاہر کی۔ تو نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہو جائے اور روح نکلے تو مدینہ منورہ کے اندر نبی کے شہر میں روح نکلے، یہ 2 دعائیں مانگی تھی۔ اے عمر بن خطاب تیری دونوں تمنائیں، تیری دونوں آرزویں، تیری دونوں دعائیں میں نے قبول کر لی ہے، اور تیسری سعادت میں تجھے اپنی جانب سے عطا کرتا ہوں کہ میں تجھے سلاؤں گا، قیامت تک نبی کے قدموں میں سلاؤں گا، قیامت تک نبی کے قدموں میں سلاؤں گا۔ آخرکار اللہ سبھی کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، سبھی کو حج مقبول کا سفر طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب انسان روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی درود کا نذرانہ، سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، عمر بن خطاب کو بھی آدمی سلام پیش کرتا ہے، کیونکہ اسی روضہ کے اندر جس میں ہمارے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے ہیں، اسی روضہ میں سیدنا ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا تو نے 2 دعائیں مانگی، تیری دونوں دعائیں قبول فرمائی، اور تیسری سعادت میری طرف سے قیامت تک تجھے سلاؤں گا، نبی کے قدموں میں سلاؤں گا، نبی سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ کون نبی ہے؟ ایمان جگا دوں آپ کا میں، اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں نبی نبی، سرکار مدینہ کی بات سن رہے ہیں، سیدنا حسین کی نانا جان کی بات سن رہے ہیں۔ یہ نبی کون ہے؟ پوری دنیا کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تھا، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق، تمام مخلوقات کے لیے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا۔ قرآن نے خود کہا، قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے 3 رکوع میں آیت نمبر 27 میں رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے نبی رسول بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں یہی وہ ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن میں یا محمد کہا کہ نہیں پکارا ہے۔ اللہ نے نبی کا اتنا احترام کیا، اتنا ادب کیا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نام لے کر نہیں پکارا ہے، کہیں پر یا ایھا النبی کہا ہے، کہیں پر یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں پر یاسین کہا ہے، کہیں پر طٰہٰ کہا ہے، کہیں پر یا ایھا المزمل کہا، کہیں پر یا ایھا المدثر کہا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 6 رکوع میں آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، دیکھیے کہا اے نبی، یہ ہم نے آپ کو انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، دعوت دینے والا، روشن آفتاب و مہتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ نبی
اسی نبی کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی محبت میں، جن کے عشق میں، جن کی شہادت کی یاد میں آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ جتنے لمحہ بیٹھے اللہ تعالیٰ تمام لمحات کو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ مغفرت کا سامان بنا کر سب کی مغفرت فرما دے۔ جب نواسی کا ذکر کر رہے ہیں تو نانا کا ذکر تو آنا ضروری ہے، کیونکہ نانا کا ذکر پہلے ہوگا، پھر نواسے کا ذکر بعد میں ہوگا۔ نوازہ بعد میں آتا ہے، نانا پہلے آتا ہے۔ نانا کا مقام سید الکونین ہے، سید الکونین ہے نانا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اور اپنے پروگرام میں نبی کے صفات کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کون ہے؟ جو فخر رسول ہے، ماشاءاللہ کہیں ذرا، جو فخر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر و بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جسے پسے نہ آئے تو خوشبو مہکنے لگے، جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کے زلفوں کی مستی سے رات تاریکیوں کے بھیک مانگے، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی نے بھی شہادت کی تمنا ظاہر کی تھی اور نواسے کو شہادت ملی۔ شہادت کی موت اتنی اچھی موت، اتنی پیاری موت، اتنی پیاری موت کہ شہادت شہید ہونے والے کو زبان سے مردہ کہنے سے شریعت نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ ذہن و دماغ میں وہم پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندے کو مردہ نہیں کہا جاتا، زندے کو مردہ نہیں کہا جاتا۔ کبھی دیکھا آپ نے مردے آدمی کو کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، تمباکو کھاتے ہوئے یا گٹکا کھاتے ہوئے، چوک چوراہے میں چائے پیتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، لیکن شہید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شہید ہونے کے باوجود پروردگار کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے، انہیں منچائے انداز میں کھانا دیا جاتا ہے، جنت کے اندر وہ قنادیل کے اندر ان کی روحیں سبز پرندے کے سبز پپوٹے کے اندر روحیں ہوتی ہیں، جنت کے اندر اس ٹہنی پہ اس ٹہنی پہ یہاں سے اڑ کر وہاں، وہاں سے اڑ کر یہاں، اس طریقہ سے شہداء کی روحیں سفر کرتی ہے، اڑتی رہتی ہے، یہ شہیدوں کا مقام ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں منع کیا ہے شہید کو مردہ کہنے سے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 154 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ لوگوں، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے ہو کیسے زندہ ہے۔ اور آئیے تو کہا زبان سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ ذہن و دماغ میں وہم و گمان کرنے سے منع کر دیا گیا، شہید کو مردہ تصور کرنے سے منع کر دیا گیا، وہم کرنے سے منع کر دیا گیا، خیال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 169 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
رب کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، ساری کائنات کا پروردگار یہ فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرمایا ہے، یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور رزق دیا جانا یہ زندگی کی علامت ہے، مردے کی علامت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور یہ شہادت کی موت انمول موت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید کو مردہ کہنا جب جائز نہیں ہے تو شہید کے نام پر ماتم کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کا بیٹا زندہ ہو اور وہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ماتم کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے نوحہ کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے شمشیر زنی کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے تعزیہ بنا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے سبیلے لگا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے کھچڑا بنا رہا ہوں، وہی کھانا حرام نہیں ہے۔ کھچڑا آپ روز بنائے نا، روز بنائے، لیکن شریعت میں کسی چیز کو اپنی جانب سے گڑھ کر کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ کر دینا کہ یہ اسی دن بنے گا، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، یاد رکھیے، کوئی بھی رسم سادے جذبات کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ بہت غور سنیے ذرا، کوئی بھی رسم جس کو آدمی گڑھتا ہے سادے جذبات کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ آگے جا کر اس میں گناہ ہو جائے گا، وہ سادے جذبات کہ یہ تو عمل ہے، چلو اس کو اپنا لیا جائے۔ سادے جذبات کے ساتھ رسم وجود میں آتی ہے، پھر آہستہ 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 جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہی رسم بدعت بن جاتی ہے، اور ایسی بدعت بن جاتی ہے جس کو لوگ دین کا جز بنا دیتے ہیں، نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ابھی روزمرہ سوشل میڈیا پر آپ شہاب نامی شخص کے پیدل حج کے بارے میں سن رہے ہیں۔ بالکل پیدل حج کرنا جائز ہے، شرطوں کے ساتھ میں جائز ہے، یعنی اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، توانگری رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، وہ پیدل چلنے پر طاقت ہے، قادر ہے، اور اس کے پاس ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہے، کاغذی کارروائی پوری ہو چکی ہے، کہیں سے کہیں راستے میں کوئی دقت نہیں آ سکتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، افضل نہیں، سنیے، افضل نہیں، سنت نہیں، زیادہ ثواب مل جائے گا یہ نہیں، صرف جائز ہے، جس کا کر لیا جائے ٹھیک، نہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اجازت دی گئی، شہاب نامی شخص حج کے لیے چلا، اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے اور اس کے سفر کو پرامن بنائے اور منزل مقصود تک اس کے آرزوؤں کے ساتھ خیر و عافیت سے بیچارے کو پہنچائے اور حج قبول فرمائے۔ وہ بندہ 3 سال سے محنت کر رہا تھا، روز 25 کلومیٹر چلنے کی پریکٹس کر رہا تھا، اپنی صحت پہ دھیان دے رہا تھا، ساری کاغذی کارروائی کر کے چلا ہے، لیکن یہ رسم پیدل حج کے لیے اس نے بنیاد ڈالی اور وہ چلا۔ بعد میں کیا ہوا؟ اسے دیکھ کر ایک مہاراشٹر کا بابا بھی چل پڑا پیدل، کاغذ کا پتہ نہیں، نہ تو ویزا اس کے پاس، نہ پاسپورٹ اس کے پاس، نہ کھانے کا سامان اس کے پاس میں، اور نہ وہ پیسے اس کے پاس میں، چل پڑا پیدل حج کے لیے۔ اس کے بعد پتا چلا بلند شہر سے کوئی آدمی وہ بھی پیدل چل پڑا پیدل حج کرنے کے لیے۔ کیوں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ شہاب کو دیکھ کر کے میرا جذبہ ابل رہا ہے، میں بھی پیدل حج کروں۔ تو کیا تم پاس کاغذ ہے؟ کیا کاغذ تو نہیں ہے، بس اللہ دل میں بات ڈال دی، میں چل پڑا۔ ارے اللہ کے بندو، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اس لیے ویزا چاہیے، اس کے لیے حکومتی سطح پر آپ کے پاس میں دستخط والے کاغذات چاہیے، کچھ تو ہے نہیں، ویزا تک موجود نہیں ہے۔ پتا چلا ایک آدمی اور کوئی بابا، وہ بابا ایسا چلا جو یہاں تک نیکر پہنے ہوا ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے یا کہیں ٹورسٹ پہ جا رہا ہے، اللہ کو معلوم۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو پیدل حج کے لیے نکل پڑا ہوں۔ 5-6 لوگ آج صبح بھی ایک آدمی نکل پڑا ہے،
ایک پیدل حج کے لیے چل پڑا ہے. یہ دیکھیے یہ کہا شہاب نے سادے جذبات کے ساتھ ایک رسم ڈالی پیدل حج کرنے کے لیے، لیکن اس رسم نے کیا کیا؟ پیدل حج کو ایک عمل بنا دیا اور پھر غلط انداز میں پیدل حج جو صحیح تھا اس کو لوگوں نے مذاق بنا دیا. یہ شریعت کا کھلواڑ ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے. جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. جائز طریقہ تھا کہ آپ کے سارے کاغذات ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کی صحت ہونی چاہیے، آپ شرعی اعتبار سے دین کے پابند ہونا چاہیے. نماز ایک وقت کی بھی نہیں اور چلے پیدل حج کے لیے. گلے میں دیکھیے وہ اناپ شناپ موتیوں کے ہاتھ ڈلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں مسلم ہے غیر مسلم ہے، کس دھرم کا ماننے والا، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن پیدل حج کہاں جا رہے؟ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ تو شہاب کو دیکھ کر کے میرا بھی دل ابل پڑا ہے، میں بھی چل پڑا حج کے لیے. یہ ہے کوئی بھی رسم وجود میں آتی ہے سادے جذبہ کے ساتھ، لیکن وہی رسم کیا بن جاتی ہے؟ بدعت اور گناہ کا باعث بن جاتی ہے اور آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ دین ہمیں شریعت نے کہا گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو. کیسے گمراہ لوگوں کی پیروی کرنے کے بارے میں کہا گیا؟ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو راہ راستے بھٹکا چکے ہیں. آج ہمارے معاشرہ میں نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، محرم میں 2 رکعت نماز. ارے اللہ کے بندو، میں نے دیکھا سنا سب کچھ، تعزیہ بناتا ہے آدمی. منع نہیں کروں گا میں تعزیہ بناؤ نہ بناؤ، مجھے کیا لینا دینا اس چیز سے. اکھاڑے نکالو، سبیلے بناؤ، جو کرنا ہے کرو. آپ دین کی بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے. دیکھا جا رہا ہے آدمی رات بھر تعزیہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، نہ ظہر پڑھتا نہ عصر پڑھتا نہ مغرب نہ کچھ بھی. اور ایسے جتنے لوگ تعزیہ بنانے والے خرافات کرنے والے ہیں آپ ان کو مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. فجر تو دور، عشاء تو دور، اور نماز میں بھی نہیں آئیں گے. دین کا مذاق کرنے کے لیے بیٹھیں گے، رات میں تعزیے پر بیٹھے رہیں گے، اسی تعزیے کو پوجتے رہیں گے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. قرآن نے کہا جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے گڑھ رہے ہو اتعبدون ما تنحتون، اسی کو پوجتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو. کاغذ، کمچی، کھپچی وغیرہ، بانس کے ٹکڑے، اس کو جمع کر لیا، کارڈ بنا لیے اور اس کو کہہ دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجسمہ ہے، ان کی یاد میں ہم نے تعزیہ بنایا. اللہ کے بندو، شہادت کی موت جو ہے یہ غم والی موت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف کے ساتھ میں آپ گواہی دیجئے، اگر شہادت کی موت غم کی موت ہوتی یا شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم والا مہینہ ہو جاتا، شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہو جاتا، ماتم والا ہو جاتا، تو صرف یوم عاشورہ ہی کیوں؟ یوم عاشورہ ہی کیوں؟ اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور 2 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی. کبھی بھی دیکھا کسی کو آپ نے 2 محرم کو غم مناتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، کوئی نوحہ کرتے ہوئے، سبیلے لگاتے ہوئے، کھچڑا بناتے ہوئے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. اور پیچھے آپ آ جائیے، قربانی کے اندر 18 ذی الحجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد جن کے نکاح میں آپ نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی تھی، آپ نے 2 بیٹیاں آپ نے نکاح میں دی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امیر المومنین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، جن کے حیا کا یہ حال تھا کہ رہتے زمین پہ تھے، فرشتے آسمان پہ حیا کرتے تھے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذی الحجہ کے اندر 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया, अपने घरों में बंद कर दिया गया था। बलवाइयों ने छत पे चढ़कर उनकी आंगन में उतर करके कुरान पढ़ते हुए उन पे कातिलाना खंजर मारा था। और जब खंजर मारा कुरान खून का छींटा उड़ा, तो कुरान करीम के नुस्खे पर फसयकफीकहुमुल्लाह पढ़ रहे थे, उस पर जाकर खून का फव्वारा पड़ा, वो छींटा पड़ा। आज भी कुरान का वो नुस्खा खून वाला काहिरा के कुतुब खाने के अंदर मौजूद है। मैं पूछता हूं, क्या ज़ुल्हिज्जा के 18 तारीख को किसने गम मनाया? गोश्त खाना छोड़ा, कुर्बानी गोश्त फ्रिज में रखा हुआ था, कुरमा बन रहा था, कोफ्ता बन रहा था, कीमा बन रहा था, कबाब बन रहा था, ये शामी कबाब, ये फला कबाब, सारे आइटम बन रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। किसी ने भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे गम नहीं मनाया और 18 ज़ुल्हिज्जा को गोश्त खाना नहीं छोड़ा किसी ने। अगर गम मनाना होता शहादत की वजह से, तो 18 ज़ुल्हिज्जा को भी हमको गम मनाना चाहिए था, क्योंकि हम उनसे भी मोहब्बत करने वाले हैं। उससे भी आप पीछे आ जाइए। ज़ुल्हिज्जा से पहले शव्वाल का महीना, शव्वाल का महीना, शव्वाल के अंदर ग़ज़वा उहद होता है, ग़ज़वा उहद होता है। 70 बड़े बड़े सहाबा उस ग़ज़वा में शहीद हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें शहीद हो गए। हिंदा ने नाक काट कर, कान काट कर, गले का हार बनाया और कलेजी निकाल कर उसे कच्चा चबाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा तो आपकी आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए, बैठ गए। फिर आपने फरमाया, मुझे यहां से ले चलो, ले चलो, दिल फटता जा रहा है। वो दिन क्या अलमनाक दिन नहीं था, अलमनाक दिन नहीं था। शहादत का दिन वो भी तो है, गम का दिन वो भी है, लेकिन आज की तारीख में कोई इंसान शव्वाल के महीने में कोई भी अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आंसू नहीं बहाता, गम नहीं करता, नौहा नहीं करता, मातम नहीं करता। क्यों भाई? क्या अमीर हमजा से जो हुजूर के सगे चचा थे उनसे आपको मोहब्बत नहीं? हमें मोहब्बत नहीं है। आप और पीछे आ जाइए। ये सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रमजान के अंदर शहीद किया गया। जैसे कातिलाना हमला हुआ, फुज़ तो व रब्बिल काबा कहा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। कभी भी रमजान में हमने गम मनाया? क्योंकि वो तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद, हजरत हुसैन और हसन के बाप, हजरत फातिमा के शौहर, ऐसे अली कि जिनकी आपने परवरिश की है। और वो अली रज़ी अल्लाह ताला रमजान में शहीद हो रहे हैं, किसी ने भी उन पर गम नहीं मनाया। और आप और पीछे आ जाएं, क्या उम्मत के लिए सरकार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से बढ़कर किसी की शहादत हो सकती है? 12 रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए, पर्दा फरमा गए। आप उम्मत से दूर तो नहीं हुए, उम्मत से दूर तो नहीं, रूहानी ताकतें मौजूद है, लेकिन नजर से ओझल हो गए। किसी ने भी 12 रबीउल अव्वल को गम की तारीख, गम का महीना कहा? किसी ने भी नहीं कहा। पता ये चला कि शहादत की वजह से कोई महीना गम वाला महीना नहीं होता। उस महीने में चीजें हलाल हराम हो जाए, या एक हलाल चीजें हराम और हराम हलाल हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस चीज को रब ने हलाल करार दिया वो हलाल है, जिस चीज को हराम करार दिया वो हराम है। जिस तरीका से मुहर्रम से पहले आपके लिए हर तरह की चीजें खाना जायज था, वैसे आज भी खाना जायज है। खिचड़ा पहले भी बनाइए, आप आज ही बनाइए, मना कोई नहीं करता। आप गरीबों की मदद कीजिए, यतीम की मदद कीजिए, सब ये कहता है। बहरे कैफ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या चल रहा है, उनसे हमें और आपको मोहब्बत है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला 3 शाबान सन 4 हिजरी को 8 जनवरी
626 عیسوی کو اس دنیا میں پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہیں۔ حضرت حسن اور حسین سے نبی کو اتنی محبت، اتنا قلبی لگاؤ، اس قدر آپ کو محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے اور حضرت حسن کے معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کی تھوڑی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ان کو تکلیف ہوتی آقا پریشان ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے اور لوٹ کر فرمایا، اے فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، حسین روتا ہے، محمد کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، حسین روتا ہے، محمد کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، تو چپ کراؤ۔ اتنی محبت تھی، اور محبت کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میدان کربلا میں یزید دشمنوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پھول ہے قدموں تلے رونت دیا، پھول کو مسل ڈالا، جبکہ پھول کو بھول کر بھی قدموں تلے روندا نہیں جاتا ہے، اسے تو گلے کا ہار بنایا جاتا ہے، اسے تو آدمی گریبان میں لگاتا ہے، اسے ناکوں سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، ہونٹوں سے لگاتا ہے، اظہار محبت کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ میں دیتا ہے، پھول کو روندا نہیں جاتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا اعطی احدکم الریحان فلا یردہ، اگر آپ میں سے کسی کو خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے رد نہ کرو، حضور نے فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن حسین حضور کے دو خوشبودار پھول تھے، حضور نے فرمایا اس چیز کو، روایت موجود ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 باب نمبر 406 حدیث نمبر 941 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا الحسن والحسین، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے اور دوسرے حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کی رفتار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، تمام چیزوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شباہت حاصل تھی۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہازان اشبہ ما منی، یہ دونوں میرے زیادہ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ قریب ہیں، میری مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے سامنے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیے حضور نے کیا کہا، یہ دونوں پھول ایسے ہی نہیں، آپ نے دونوں کو آپ نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی جوانوں کے سردار جنت میں کون ہوں گے؟ حسن اور حسین ہوں گے۔ جس طریقے جنتی مردوں کے سردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی، ویسے ہی جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے کو اپنی محبت قرار دیا، ان سے نفرت کرنے کو اپنی نفرت قرار دیا ہے۔ روایت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 143 پر روایت موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جن لوگوں نے حسن اور حسین سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے نفرت کی، بغض کیا، انہوں نے مجھ سے نفرت کی، مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اب حسن حسین سے محبت کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے نام ماتم کرنا؟ ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، گھر والے آنسو بہاتے رہے تو میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آنسو بہائے، بالوں کو نوچا، چہروں کو نوچا، گریباں چاک کیے، شمشیر زنی کی، بلیڈ سے پشت کو، پیٹھ کو زخمی کیا، ماتم کرتے رہے، نوحہ کرتے رہے، ان کے نام پر کھچڑا بناتے رہے، سبیلے لگاتے رہے، تو یہ تو ہم نے گناہ کا کام وجود بخشا، اس سے ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی، یہ محبت نہیں، ان کے ساتھ غداری ہے، اسے محبت نہیں کہتے۔ میرے دوستو، محبت کا مطلب یہ ہے جس طریقے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا پہنچ کر یزیدی فوجوں کا مقابلہ کیا ہے، نانا جان کے دین کے خلاف ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے، جبر و تشدد قائم ہو جائے، زبردستی ہمیں بیعت کے لیے مجبور کیا جائے، ظالموں کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جائے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں، جان دے دینا گوارا ہے، نانا جان کا دین کا جھنڈا جھک جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے جان کو قربان تو کیا، نانا جان کے دین کو بدنام ہونے نہیں دیا۔ یہ محبت ہے، نبی سے محبت یہی تو ہے کہ نبی نے جو کام کیا وہ ہم کام کریں، جن کام سے منع فرمایا ان سے باز آ جائیں۔ کیا محبت نبی کا؟ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، فلمی دنیا والے کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ نوجوان لڑکے کو، سوچتا ہے میں اچھا کام کرتا ہوں، فلمی دنیا والوں کے انداز میں سر پہ بال لگتے ہیں کوہان نما، یہاں بال کٹا، ادھر کاٹ لیا، ادھر کاٹ لیا، بیچ میں بال کو چھوڑ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ایک وہ جو قضا، یعنی یہ انگریزی فیشن، قضا یعنی بالوں کی اس طرح کاٹ کر کوہان نما سر پر بال رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ اور ایک بے پردہ عورت جو بن سور کر باہر نکلے اور بے پردگی کا مظاہرہ کرے، اس پر بھی ہمیشہ خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آج کسی کا فکر؟ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ نماز پڑھے نہ پڑھے فکر نہیں، قرآن پڑھے نہ پڑھے فکر نہیں، بچہ اسکول گیا نہیں گیا فکر نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین تعلیم دلائیے۔ آپ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مسلم انجینئر کی ضرورت ہے، مسلم وکیل کی ضرورت ہے، بیرسٹر کی ضرورت ہے۔ اچھے اچھے عہدہ پر مسلمان موجود نہیں، اپنی اولاد کو عہدہ دلائیے، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر دنیا کی تعلیم اگر دلاتے ہیں تو آپ کا بچہ دیندار رہ کر انجینئر والا کام کرے گا، بیرسٹر والا کام کرے گا، وکالت کرے گا، امت کی مسیحائی کرے گا، امت کی فکر کرے گا۔ انسان دنیا میں بادشاہت کی کرسی پر رہ کر بھی دین قائم رکھ سکتا ہے، تو کیا ہم جیسے ایک عام انسان دنیا میں رہ کر ماسٹر بن کر، ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، دکاندار بن کر، بزنس مین بن کر، تاجر بن کر، کھیتی باڑی کرنے والے بن کر، کیا ہم دین کا کام نہیں کر سکتے؟ دین کا پیغام جاری نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ کو دیندار بنا کر نہیں رکھ سکتے؟ یاد کیجئے اس وقت کو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی کی سرزمین پر اکھلا کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین
بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اوکھلا کے اندر مور و ملخ کی طرح لاکھوں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جنازہ رکھا ہوا ہے. کون جنازہ پڑھائے گا؟ کس کی ہمت ہے قطب کی نماز جنازہ پڑھائے؟ کون ان سے بڑا آدمی جنازہ پڑھاتا ہے؟ مسجد کا امام بڑا ہوتا ہے. ہم نے مسجد کے امام کو، میں آپ کو برا مت مانی، میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد کا امام سب کا سردار ہوتا ہے. پتا نہیں آپ کو، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے رات کی تنہائی میں کیسی کیسی دعائیں مانگتا ہے. لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، آپ کو پتا نہیں ہوگا، بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے. علماء کرام رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر آنسو بہا کر روتے تھے، مصلی تر ہو جایا کرتا تھا. اے اللہ امت کی مسیحائی فرما، اے اللہ اس ناسور بیماری کو دور فرما. مسلمانوں کے خلاف ہوائیں چلی تھی، خطرناک ہوائیں چلی تھی. اے اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما. علماء آپ کے لیے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے. یہ علماء ہمارے بڑے ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا پہلے زمانے میں انبیاء آتے تھے، علماء نہیں ہوتے تھے. ایک نبی آتا انتقال کر جاتا، دوسرا نبی آ جاتا تھا وہ انتقال کر جاتا، تیسرا نبی آ جاتا وہ انتقال کر جاتا، چوتھا نبی آ جاتا. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ ان کی رہبری، ان کی رہنمائی، ان کی تہذیب، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما والا کام انبیاء کیا کرتے تھے، نبی کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی انتقال کر جاتا فوراً دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا. فخلف و نبی، دوسرا نبی آیا کرتا تھا. لیکن آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. البتہ فرمایا ہاں سیکون خلفاء فیکثرون، میرے جانشین بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. کون جانشین ہے؟ آپ کے نائبین کون ہیں؟ خود بخاری نے کہا، بخاری میں روایت موجود، ان العلماء ورث الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے. اسی لیے حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں کہا تھا، این خلفائی، میرے نائبین، میرے جانشین کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول، میرے ہوتے ہوئے آپ کے نائبین جانشین کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو ہو، نہیں تمہارے بعد الذین یحفظون احادیثی وَيُبَلِّغُونَ إِلَى النَّاسِ، میرے جانشین وہ ہوں گے جو احادیث یاد کریں گے، قرآن یاد کریں گے، امت کی تعلیم کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، امت تک دین کا پیغام پہنچائیں گے. وہ لوگ میرے جانشین ہیں. اب قطب الدین بختیار کاکی کی لاش رکھی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے. جنازہ کون پڑھائے گا؟ 10 منٹ گزرا، 15 منٹ گزرا، 20 منٹ گزرا، کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہیں، کوئی تیار نہیں. لیکن اسی درمیان ایک آدمی نقاب پہنے ہوئے آگے آتا ہے، چہرے سے اپنا نقاب ہٹا دیتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے اعلان کیا ہے، یہ وصیت کی ہے، لفظ سنیے، وصیت کی ہے، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں موجود ہوں گی. 4 خوبیاں موجود ہوں گی. نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کبھی بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کبھی بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 2، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو.
नंबर 3, असर से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, जिसे हम कोई वैल्यू नहीं देते, गैर मुअक्कदा है, पढ़े सवाब ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फरमाया कि वो आदमी जिसकी असर से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा भी कभी ना छूटी हो। नंबर 4, बालिग होने के बाद से लेकर अब तक किसी गैर महरम पर नाजायज निगाह न डाली हो। जिस आदमी में 4 खूबियां होंगी वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। सन्नाटा छा गया, कौन होगा, कौन होगा? तकबीर उला दूर की बात, 5 वक्त नमाज की फिक्र नहीं, काम काज आ गया जुमा की फिक्र नहीं। ये हाल हमारा है। थोड़ा सा बुखार आ गया, नमाज छूट गई, जाने दिया जाए, कोई हमें फिक्र नहीं है। रोजमर्रा हमसे सुन्नत दरकिनार फराइज का जनाजा निकलता हमारे घरों से। वहां 4 वसीयतें की गई थी। आधे घंटे के बाद एक और आदमी निकाब पोश वहां बाहर अंदर जनाजे सफ में से आता है, जनाजे के पास आया और जनाजा चेहरे से कफन को हटाया और कहा, ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो राज आज तक मेरे और अल्लाह के दरमियान पोशीदा था, आज तेरी वजह से वो राज फाश हो रहा है, आज फाश हो रहा है। दुनिया वाले जान जाएंगे उस राज को जो राज मेरे और अल्लाह के दरमियान में छुपा हुआ था। उसके बाद लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और अपने चेहरे से निकाब हटाया, देखा कि वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश अलैहिर्रहमा है। कौन है? वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की तख्त पे बैठा हुआ हुकूमत कर रहा है। जंगें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही है, दुश्मनों का मुकाबला हो रहा है, इस इलाके से उस इलाके में, उस इलाके से उस इलाके में। जानते हैं एक आदमी जब किसी इलाके को जीतता है, फतह करता है, तो कितना जुल्म होता है। आदमी को गुलाम बना लिया जाता, औरतों को बांदी बना लिया जाता, खेतियां जला दी जाती, बागात नजरादिश कर दिए जाते, जानवरों को खत्म कर दिया जाता, लूट मार कसूट हर तरह के मजालिम ढाए जाते हैं। लेकिन ये बंदे खुदा कह रहे हैं कि 40 अब तक बालिग होने के बाद से मैंने कभी मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई है और कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है, असर से पहले की कभी सुन्नत नहीं छूटी है और किसी औरत पर, गैर महरम औरत पर नाजायज निगाह नहीं डाली है। और उसके बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब इंसान दीन पर चलना ठान ले, दीन पर चलना ठान ले, दुनिया की कोई ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती है। आज हमारे घरों से लड़कियां क्यों भाग रही हैं? घर में दीन नहीं है, बच्चियों की तरबियत दीनी तरबियत नहीं है। हमने उसके लिए मोबाइल ला के तो दे दिया, लेकिन कभी निगाह नहीं रखा हमने कि हमारी बच्ची रात की तन्हाई में सन्नाटे मोबाइल से क्या कर रही है, क्या इस्तेमाल मोबाइल का हो रहा है, जायज हो रहा है, नाजायज हो रहा है। हमारा बच्चा रात के 12 बजे गली कूच में टहल रहा है, उस चौराहे पर, उस होटल पे कहां घूम रहा है? कभी हमें फिक्र हुई? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, वो बच्चा किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, पूरा खानदान उजड़ जा रहा है। हुकूमत भी ऐसी ही, हालात ऐसे हैं, जैसे आमाल होंगे वैसी हुकूमतें होंगी, हुक्मरान होंगे। हमारे आमाल बदतर है, इसलिए मामूली तकलीफ की वजह से आज हम अपने दीन को छोड़ देते हैं, दीन को छोड़ देते हैं। जबकि कुरान ने क्या कहा? कुरान ने क्या कहा? सुनने की जरूरत है। कुरान ने हमें डांटते हुए कहा है। कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह मायदा के 14वीं रुकू में आयत नंबर 105 में रब ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यगुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालो,
اے ایمان والو اپنے آپ کو دین پہ جما کے رکھو، دین پہ قائم رکھو، دین پہ قائم رکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دین پہ قائم رکھو گے، دنیا کی گمراہ طاقت ہدایت مل جانے کے بعد راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ گلا کٹ جائے، خون بہ جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یاد کیجئے بلال کو، یاد کیجئے سمیہ کو، یاد کیجئے خباب کو، یاد کیجئے خبیب کو، یاد کیجئے دوسرے صحابہ کو۔ ایمان مضبوط تھا، دین سے بیزار نہیں ہوئے، ہمیشہ دین پر قائم رہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھو، جما کر رکھو، دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہدایت مل جانے کے بعد۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل پیرا نہ ہوئے تو پھر کہا گیا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پہلے کہا گیا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو رب کی طرف جانا ہے اور وہ رب باخبر کر دے گا ان تمام چیزوں سے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس کے برعکس یاد کر لیجیے، آج محرم کے دنوں میں جتنی خرافات ہو رہے ہیں یہ دین کے خلاف ہے، شہادت حسین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور میرے دوستو دونوں پہلو ہے، اگر حضور کی اطاعت کریں گے، جو حضور نے فرمایا عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 9ویں رکوع میں آیت 69 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، رسول کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، تو یہ انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور اگر ان سے ہٹ کر آپ آئیے دین کے خلاف کام کریں گے ہم، تو پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 115 میں رب نے یہ کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ قرآن نے کہا کہ جو آدمی رسول کے طریقے کی مخالفت کرے، ہدایت کے کھل کر آ جانے کے بعد، دین کی بات سمجھ لینے کے بعد بھی مخالفت کرے، تو پھر کیا حکم دیا گیا؟ کہا گیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ یہ جتنی خرافات ہیں یہ ایماندار اہل اسلام، اہل ایمان اور مومنین کے طریقوں کے خلاف ہے۔ فرمایا جو مومنین کے راستے کے خلاف اختیار کرے نولہ ما تولی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہ رہا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم بری جگہ ہے، یہ کہا ہے۔ میرے دوستو آج ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی فکر کرنی ہے، تب جا کر دیندار گھرانہ بنے گا۔ گھر میں جا کر پیغام دیجیے اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کو، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ عورت گارنٹی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرما دیا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ حضور نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، صرف 5 وقت کی نماز، عورت پہ جمعہ نہیں، عورت پہ عیدین نہیں ہے،
عورت پہ استسقاء کی نماز نہیں ہے، عورت پر صلاۃ کسوف نہیں ہے، کہا کہ عورت اوابین پڑھے نہ پڑھے، چاشت پڑھے نہ پڑھے، اشراق پڑھے نہ پڑھے، صرف 5 وقت نماز ادا کر لے خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کا مہینہ روزہ رکھ لے، وہ روزہ رکھ لے، وہ چاہے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے نہ رکھے، شعبان کا روزہ نہ رکھے، محرم کا روزہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں، صرف یہ روزہ رکھ لے، یہ رمضان کا روزہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے آپ کو باپردہ بنا لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، حیا کا پتلا بن جائے، پردہ اختیار کر لے۔ اور آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی طاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات کو مان کر چلے، اپنے شوہر کو خوش کر کے لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ تو حضور نے فرمایا ان 4 عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے خاتون تجھے اختیار ہے جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی آدمی سبیلے لگا رہا ہے، کھچڑا بنا رہا ہے، تعزیہ بنا رہا ہے، یہ ان کا عمل ہے، ہمیں ان کے عمل پہ اعتراض نہیں، ہم اسے منع نہیں کر سکتے، وہ کرے، دعا کرتے اللہ ان خرافات سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کو بچائے، یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ان کی ہے کہ ایک غلط چیز کو دین کا جز بنا رکھا ہے۔ کبھی کبھی ایک لطیفہ سناتا ہوں، کبھی کبھی آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کا اس کے احساس نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، یہ غلطی پہ غلطی ہو جائے، غلطی کا احساس نہیں، وہ اپنے آپ سمجھ رہا ہے جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، 4 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، ایک گھر میں 4 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی۔ اب نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی گھر سے باہر آیا، دروازہ بند تھا، 4 عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی گئی، باہر سے آواز دی فلاں صاحب گھر میں ہے، امام صاحب گھر میں ہے، 4 عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سب کو پتا ہے نماز بولنا حرام ہے، نماز بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی، سب کو پتا ہے۔ اب باہر سے کنڈی کھٹکھٹائی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے کیا فلاں صاحب ہے؟ اب اس میں سے امام صاحب کی بیوی نے نماز پڑھتے ہوئے کہہ دیا امام صاحب گھر میں نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ امام صاحب گھر میں نہیں ہے۔ دوسری خاتون، دوسری عورت بغل میں نماز پڑھ رہی ہے، بغل میں نماز پڑھ رہی ہے، اس نے جھٹ سے کہا ارے تیری نماز ٹوٹ گئی، تو تو نماز میں بول رہی ہے، تو تو نماز میں بول رہی ہے، تیری نماز ٹوٹ گئی۔ اب تیسری اور بغل میں ہے، اس نے کیا کہا ارے تو بھی تو نماز میں بول رہی، تیری نماز بھی گئی، تو بھی تو نماز بول رہی، تیری نماز بھی گئی۔ چوتھی عورت زور سے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میں تو کچھ بھی نہیں بولی۔ بتائیے کیا کسی کی نماز بچی؟ کسی کی نہیں بچی، کسی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ آج دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اگر اخلاص اگر ہے دل میں تو ہم نے کیا کہا، حضور نے فرمایا اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کیجئے، اچھا کھانا بنائیے، اپنی اولاد پر اچھا خرچ کیجئے، بریانی بنائیے، کوفتہ بنائیے، اعلیٰ قسم کا کھانا بنائیے۔ آج کے دن گھر میں دسترخوان وسیع کرنے سے اللہ پورے سال روزی میں فراخی عطا فرمائے گا، برکتیں پیدا کر دے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آنے کی گواہی دنیا کی تمام چیزوں نے دی، درختوں نے گواہی دی، نباتات نے گواہی دی، جمادات نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی، کنکریوں نے گواہی دی، ہر ایک نے گواہی دی، یہاں تک کہ مولانا لوگ جو مکتب میں بچے کو کتاب پڑھاتے ہیں، جو کتاب پڑھاتے الف با تا سا، الف با تا سا، جو مدرسے میں مکتب میں کتاب پڑھاتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو الف با تا سا لکھا ہوا ہے، الف سے لے کے یا تک ان تمام حرفوں نے
نبی کی آمد کی گواہی دی۔ الف نے کہا امام الانبیاء آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا بشیر آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا ثاقب سما آ گئے، جیم نے کہا جہالتوں کا دور کرنے والے جمیل آ گئے، ہا نے کہا حبیب خدا آ گئے، خا نے کہا خیر الورا آ گئے، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زمین و آسمان میں سب سے بڑے زاہد آ گئے، سین نے کہا سراج منیرہ آ گئے، شین نے کہا شہنشاہ کونین شاہدوں و مبشر و نذیرہ آ گئے، صاد نے کہا صادق الامین آ گئے، زاد نے کہا ضامن جنت آ گئے، طا نے کہا طہ آ گئے، ظا نے کہا ظہور قدسی والے آ گئے، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والے عابد آ گئے، غین نے کہا غلامی سے نجات دلانے والے غلاموں کو آزاد کرانے والے نبی آ گئے، فا نے کہا فائز المرام آ گئے، قاف نے کہا قاسم العلوم والخیرات آ گئے، کاف نے کہا کریم آ گئے، لام نے کہا لطیف آ گئے، مہربان جسے کہتے ہیں لطیف آ گئے، میم نے کہا مزمل و مدثر آ گئے، نون نے کہا نظیر آ گئے، واو نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے، یا نے کہا یسرب کو مدینہ بنانے والے یاسین آ گئے۔ اس نبی کے نواسے کی یاد میں آج یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشورہ کا پیغام یہ ہے کہ آج کے دن شہدائے کربلا کو یاد کیا جائے، اس طور پر کہ ان کا حوصلہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ان کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، دین کا پیغام ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور دکھیوں کا سہارا بننے کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے آدمی سبیلے لگاتا ہے، بینر لگاتا ہے، فلاں تنظیم کی طرف سے کھچڑا تقسیم ہو رہا ہے، فلاں تنظیم کی طرف سے یہ سبیلے لگائی گئی ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے۔ اگلے دن یا 2 گھنٹے کے بعد میں فیس بک پر نظر آتا ہے، ٹویٹر پہ نظر آتا ہے، واٹس ایپ پہ نظر آتا ہے، یوٹیوب پہ نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگتا ہے، فلاں صاحب نے وہاں سبیلے پلائی ہے، فلاں صاحب نے کھچڑا بانٹا ہے، فلاں صاحب نے غریبوں کا یہ کام کیا وہ کام کیا۔ یاد کیجئے صحابہ کرام بھی تو کام کیا کرتے تھے، لیکن ناموری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بینر لگا کر کے نہیں، رات کی تنہائی میں سناٹے میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہے، حضور کے سسر ہیں، عائشہ کے باپ ہیں، حضور کے دوست ہیں، وصدق بھی قرآن نے ان کو صدیق کہا ہے۔ جب معراج سے حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے جس نے صداقت کی گواہی دی، حضور کی معراج کی تصدیق کی، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی جان مال سب کو قربان کر دیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ کیا تھا ان کی خلافت میں؟ ان کے دربار میں ایک ڈلیا سمجھتے ہیں نا، ٹوکری، ایک ڈلیا ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اس ٹوکری میں بہت ساری پرچیاں ہیں۔ یاد کیجئے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، ان پرچیوں میں لکھا جا رہا ہے فلاں محلے میں ایک غریب عورت ہے، کون خدمت کرے گا؟ فلاں محلے میں یتیم بچہ ہے، ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ فلاں محلے میں بیوہ عورت ہے، ان کے گھر میں جھاڑو بہارو کون کرے گا؟ کھانے پینے کا نظم کون کرے گا؟ فلاں لاچار مرد ہے، اس کا سہارا کون بنے گا؟ اتنی ساری پرچیاں ہیں، تمام لاچاروں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، بے کسوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، بے سہاروں کے بارے میں پرچیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پر نام بھی لکھا ہوا ہے جو کام کرنے والے، خدمت کرنے والے ہیں، نام لکھا ہوا ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کی غرض سے خدمت کا جذبہ لے کر پہنچے. اس ٹوکری کی ساری پرچیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے. ساری پرچیوں پہ خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے. ایک پرچی مل گئی, ایک پرچی حاجی صاحب, ایک پرچی مل گئی جس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا ہے قبیلے بنو ثقیف میں ایک لاچار عورت ہے, بیوہ ہے, غریب ہے, گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں, بیمار بھی ہے, تنگ دست بھی ہے, کون اس کی خدمت کرے گا؟ عمر ابن خطاب خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ فضل ہے, خدمت کا موقع مل گیا, خدمت کا موقع مل گیا. آج ہمیں خدمت کا شرف حاصل ہوگا. یہ پرچہ اٹھایا, اپنے پاس رکھ لیا. اسی وقت تیزی کے ساتھ اس عورت کے گھر گئے. باہر سے کنڈی, اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, باہر سے ہی انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی. اندر سے عورت نے آواز دی, کون؟ کہا کہ میں تیرے گھر میں خدمت کرنے کی غرض سے آیا ہوں. معلوم یہ ہوا ہے تیرے گھر میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں, تو لاچار ہے, کمزور ہے, بے کس ہے, پریشان حال ہے. میں تیرے گھر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, جھاڑو لگاؤں گا, پانی لا کر دوں گا. عورت اندر سے آواز آتی ہے, تیری خدمت کی ضرورت نہیں, خدمت کرنے والا خدمت کر کے جا چکا ہے. خدمت کر کے جا چکا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لرز گئے. ارے پرچی پہ کسی کا نام نہیں, کون آدمی ہے جو خدمت کر کے جا چکا ہے؟ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر صبح سویرے عمر بن خطاب گئے, پھر جا کر کنڈی کھٹکھٹائی. اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہا میں تیرے گھر خدمت کے لیے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں جھاڑو لگا دوں, مٹکا پانی بھر کے لا کر رکھ دوں. اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹے تیری خدمت کی ضرورت نہیں, میری خدمت کرنے والا خدمت کر کے جا چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تڑپ گئے, ارے کیا ہو رہا ہے, کون آدمی ہے؟ تیسرے دن عمر ابن خطاب نے کہا چلو آج کے دن فجر سے پہلے جاؤں گا. فجر سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہنچ جاتے ہیں. جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آتی ہے. فجر سے پہلے کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آتی, کون؟ کہا کہ خدمت کرنے کے لیے میں آیا ہوں, 3 روز سے آ رہا ہوں. کہا کہ بیٹے تیری خدمت کی ضرورت نہیں, میری خدمت کرنے والا خدمت کر کے جا چکا ہے. عمر ابن خطاب پریشان ہو گئے کہ آخر کون آدمی ہے, کون ہے؟ پرچی پہ نام نہیں لکھا ہوا ہے, دن میں کب آتا ہے, رات کب آتا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. چوتھے دن عمر بن خطاب نے ٹھان لیا کہ آج تو تہجد کی نماز کے وقت میں ہی اس عورت کے گھر کے دروازے کے باہر کونے میں چھپ جاؤں گا, دیوار کی اوٹ میں چھپ جاؤں گا, دیکھوں گا کون آدمی ہے جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے. عمر ابن خطاب آدھی رات گزرتے ہی اس گھر کے دروازے پہ چلے گئے, دیوار کے کونے سے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد دیکھا ہلکا پھلکا نحیف آدمی چادر اوڑھے ہوئے ہلکے ہلکے قدم سے عورت کی گھر کی طرف بڑھا. اس نے کنڈی آہستہ سے کنڈی کھٹکھٹائی, دروازہ کھل گیا اور اندر گئے. اندر سے مٹکا لیا, کاندھے پہ مٹکا رکھا, کچھ دور فاصلے پہ کنواں تھا, وہاں سے پانی بھر کر عورت کے گھر میں لا کے رکھ دیا. پورے گھر میں جھاڑو لگائی, جھاڑو لگانے کے بعد کوڑا کرکٹ کو لیا اور اس کو باہر ڈال دیا, اور پھر عورت سے کہا امی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو, خدمت کر چکا ہوں, میں جا رہا ہوں. یہ خدمت کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے گئے اور پیچھے سے یوں دبوچ لیا, یوں دبوچ لیا. وہ اپنی عربی زبان کا چھوڑو چھوڑو چھوڑو, کہا نہیں اس وقت نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے, چہرہ نہیں دکھاؤ گے. چہرے سے جیسے ہی پردہ ہٹایا, چادر ہٹائی, دیکھا وقت کے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت ہے, خلیفہ اول ہے, یار غار ہیں, نبی کے جلوت کے ساتھ ہی خلوت کے ساتھ ہی نبوت کی گواہی دینے والے,
نبی ہیں، وہ صدیق ہیں. ان کو دیکھ کر عمر بن خطاب حیران ہو گئے. کہا امیر المومنین جتنی پرچیاں رکھی ہوئی ہیں سبھی پرچیوں پہ ہر ایک خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہے، اس پرچی پہ تو آپ کا نام نہیں تھا. کہا کہ سنو، میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے نام لکھ دیا لوگ پریشان ہو جائیں گے. میں نے اپنے راز کو اپنے اور رب کے درمیان میں راز بنا کے رکھا تاکہ دنیا والوں کو خبر نہ ہونے پائے، اس لیے میں نے نام نہیں لکھا. اور میں صرف اللہ کے واسطے اس عورت کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نام نہیں لکھا. میں کئی ہفتوں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہوں. عمر بن خطاب نے کہا جب امیر المومنین اگر آپ کچھ بعد میں آتے. کہا نہیں لوگ جگ جائیں گے، پھر مجھے لوگ پیچھا کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرا پیچھا کرے. عمر بن خطاب کی نگاہ پیر پہ پڑ گئی. ابو بکر کے پیر پہ پڑی، دیکھا دونوں پیر میں چپل تک نہیں ہے. وقت کے بادشاہ امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. اور اگر ابو بکر کی صداقت کا ان کی صحابیت کا انکار کر جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر ہو جاتا ہے. وہ ابو بکر کے پیر میں چپل نہیں ہے. کہا امیر المومنین یہ سنگلاخ وادی ہے، پتھریلی زمین ہے، کانٹے دار زمین ہے، آپ پیر میں چپل کیوں نہیں لگا لیتے؟ سنگلاخ زمین کی وجہ سے ناخن ٹوٹ جائیں گے، ایڑیاں پھٹ جائیں گی، تلوے زخم خوردہ ہو جائیں گے، آخر تلوے میں پیر چپل لگا لیتے بہتر ہوتا. عمر بن خطاب سے ابو بکر نے جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے. کہا اے عمر اگر میں چپل پہن کر کے آتا جاتا کھٹ پٹ کی آواز ہوتی، میرے چلنے سے اللہ کے مخلوق یعنی انسانوں کے نیند میں خلل پڑ جاتا، اور میں نہیں چاہتا کہ ابو بکر کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو جائے، نیند میں خلل پڑ جائے، تکلیف ہو جائے، نیند میں خلل پڑ جائے، میں نہیں چاہتا ہوں. آج کیا ہے، ہمارا پڑوسی سو رہا ہے، ہم نے موبائل اس قدر تیز کر دیا، ٹیپ ریکارڈ، ساؤنڈ باکس، پورا محلہ گونجتا ہے، پڑوسیوں کی خبر نہیں. ہمارا بچہ تکبرانہ چال میں بائک چلا کر جاتا ہے، بلٹ پھوڑتا ہے. شریعت میں بلٹ پھوڑنا حرام ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین اکڑ کر نہ چلو. ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے. دوستو آج میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، جو 4 بجے تک کا ٹائم میں نے دیا تھا ٹائم پورا ہو رہا ہے. میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو. آج ہمارے گھر میں بچہ سے بھی بگڑتا ہے، وہ ہمارے گھریلو ماحول سے بگڑتا ہے. ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے. ہمارا بچہ ہماری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. ماں اگر گھر میں نمازی ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر کا ننھا منا بچہ بھی جہاں نماز چھوٹا سا لے کر کے، چٹائی چھوٹی سے لے کر کے ماں کے پاس بچھا لیتا ہے، وہ بھی وضو کرتا ہے، ننھے منھے ہاتھوں کو دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، چٹائی بچھا کر ماں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کچھ آتا نہیں، اللہ اللہ کہتا ہے. جب ماں دعا مانگتی ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ کہتا ہے، کیونکہ ماں کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. بچہ ہماری نقل و حرکت سے سنورتا ہے اور ہماری نقل و حرکت سے بگڑتا ہے. گھر کا ماحول اچھا ہوگا بچہ دیندار ہو جائے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا بچہ خراب ہو جائے گا. حضرت بابا فرید الدین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے جب چھوٹی عمر کے تھے ہوش سنبھال رہے تھے، اپنے بیٹے کو لے کر مکتب کو استاد کے پاس لے گئے اور کہا حافظ صاحب، مولانا صاحب، میرے بچے کو یہ کلمہ پڑھا دو، قرآن پڑھا دو، کتاب پڑھا دو. استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے کیا کہا؟ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے، چھوٹا بچہ فرید الدین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ، چھوٹا بچہ، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہتے ہوئے سورہ فاتحہ پوری پڑھ ڈالی. اس کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. اس کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کیا، اسے مکمل کر دیا. سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، اسے مکمل کر دیا. اس مکتب کو استاذ نے کہا اے بوڑھی عورت، تو یا تم مذاق کر رہی ہو، میرا مذاق اڑانے کے لیے آئی اپنے بچوں کو لے کر کے. تیرا بچہ تو نے کہا اسے الف با پڑھا دو، یہ تو قرآن پڑھے جا رہا ہے، حافظ بنا ہوا ہے، کیوں ایسا لگا؟ کیسے تیرا بچہ حافظ بنا؟ کون سی کرامت ظاہر ہوئی؟ اس نے کہا حافظ صاحب میری کوئی کرامت تو نہیں، البتہ اتنی بات طے ہے جب میرے شکم کے اندر میرا یہ بیٹا تھا، میرے حمل میں میرا بیٹا تھا، تو میں ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی اور باوضو رہا کرتی تھی. اس کے بعد قرآن کریم پڑھا کرتی تھی. اس کے بعد بچے نے جب جنم لے لیا، جنم لینے کے بعد میں باوضو ہو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، میں دودھ پلاتی رہتی تھی، قرآن کریم پڑھتی چلی جاتی تھی. اس قرآن کریم کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ میرا بچہ دودھ پیتے پیتے 15 پارے کا حافظ بن چکا ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ گھر کا ماحول بنتا ہے. اگر یہ گھر کا ماحول دینی ماحول ہوتا، تبلیغی ماحول ہوتا، اللہ والوں کا ماحول ہوتا، علماء کرام کا آنا جانا ہوتا، علماء کی مجلس میں آپ جاتے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی، تو لازمی طور پر آج ہمارا بچہ تعزیہ لے کر کاندھے پہ نہیں گھومتا، تعزیے کے سامنے سر نہ جھکاتا، تعزیے کو اپنا خدا دیوتا نہ مانتا، حضرت حسین کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، یا حسین کے نعرے نہ لگاتا. یہ سارے نعرے لگانا اس وجہ کر کے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا عقیدہ درست نہیں کیا ہے، جبکہ قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے جو رحمان اور رحیم ہے. میں یہ کہہ رہا تھا ہماری نقل و حرکت دیکھ کر ہمارا بچہ بگڑتا ہے، ہمارا بچہ سنورتا ہے، ہمارے بچے کی نگاہ ہماری ہر حرکت پہ ہوا کرتی ہے. اگر ہم بے نمازی ہیں اور اپنے بچے کو کہہ دیں اذان ہو گئی بیٹا نماز پڑھنے جاؤ، کیا جواب دے گا؟ خود تو پڑھتے نہیں، ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں. خود جماعت میں جاتے نہیں، ہمیں جماعت میں جانے کے لیے کہتے ہیں. خود تعلیم میں بیٹھتے نہیں، ہمیں تعلیم بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں. خود جلسے میں جاتے نہیں، ہمیں جلسے میں جانے کے لیے کہتے ہیں. وہ ماحول بنتا ہے. میں آخری بات سنا کے بات پوری کر رہا ہوں. کیسے بچہ بگڑتا سنورتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر ایک ماں اپنے لختے جگر کو اپنے بیٹوں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بیٹا صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، ماں صوفے بیٹھی ہوئی ہے. گھر کے اندر نکرانی گھر میں کام کاج کر رہی ہے. برتن دھونے کے بعد کچن کے اندر جب الماری پہ گلاس کو سجا رہی تھی، سنوار رہی تھی، صاف کر رہی تھی، اسی درمیان بدقسمتی سے شیشے کا گلاس تھا، وہ ایک گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا. ماں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ماں نے غصہ بھرے انداز میں نکرانی سے کہا ارے کمینی. کیا کہا؟ ارے کمینی، کیا تجھ سے گلاس سنورتا نہیں ہے؟ بلکہ یوں کہا ارے حرامزادی، کیا تجھ سے گلاس سنورتا نہیں ہے؟ تو نے گلاس کو توڑ دیا. یہ کہا، غصہ جھاڑ لیا انہوں نے. بیٹا جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے جملہ سنا، اس نے فوراً کہا ممی ممی تو نے اس کو جو کہا حرامزادی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نے حرامزادی کہا نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں سمجھ گئی کہ بچہ یہ اس کو گالی سمجھ رہا ہے. اس نے داؤ بدلتے ہوئے، پینچ بدلتے ہوئے، انداز گفتگو بدلتے ہوئے فوراً کہا بیٹے ارے اس کا مطلب ہوتا ہے موٹی، تازی، فربا، تنومند. میں نے کہا اتنی موٹی ہو تم سے ایک گلاس نہیں سنبھل سکا، توڑ دیا اسے. کہا اچھا یہ مطلب ہوتا ہے. کہا ٹھیک. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بابو کو نکرانی آئی. دوسرے دن جب گھر میں جھاڑو دینے کے بعد کچن کے اندر نکرانی کام کرنے کے لیے گئی، برتن کو دھو کر جب الماری پہ سجا رہی تھی، بدقسمتی سے آج کے دن اس کے ہاتھ سے شیشے کے 2 گلاس گر گئے، دونوں چور چور ہو گئے، چکنا چور، بکھر گیا شیشہ. ماں دیکھ رہی ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے.
ماں نے مالکن نے فوراً نوکران سے کہا ارے کمینی، کل تو نے ایک گلاس توڑ دیا، آج بھی تو نے 2 توڑ دیے۔ غصہ بھرے انداز میں کہا۔ نوکرانی جیسے باہر گئی، بچے نے کہا ممی ممی یہ کمینی کیا ہوتا ہے؟ تو نے اس کو کہا۔ ماں سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ گالی سمجھ رہا ہے اس کو۔ اس نے فوراً کہا ارے بیٹے اس کا مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا کمزور، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہا اچھا یہ مطلب ہوتا ہے؟ کہا ہاں یہی مطلب ہوتا ہے۔ اتفاق سے معاملہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، چند دن کے بعد بچے کی نانی کے بیمار ہونے کی خبر آئی کہ بچے کی نانی کی سخت طبیعت خراب ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکہ جا رہی ہے، راستے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہاں اس سے پہلے دوسرے رشتہ دار بھی پہنچ چکے ہیں، سبھی پہنچ چکے ہیں۔ بچے کے ذہن و دماغ میں بات گونج رہی ہے، بچے نے پہلے نانی کو دیکھ رکھا ہے، نانی پہلے کتنی اچھی تھی، بستر پہ وہ نانی پڑی ہوگی۔ بچہ جیسے آنگن میں پہنچا، ماں بھی پہنچی، آنگن کے اندر چارپائی پہ نانی لیٹی ہوئی ہے، وہاں پر بچے کی خالہ بھی موجود ہے، بچے کے ماموں بھی موجود ہے، ممانی بھی موجود ہیں، دیگر رشتہ دار بھی موجود ہے۔ جیسے ہی بچے کی نگاہ نانی پہ پڑتی ہے، بچے نے ماں سے کہا ممی ممی یہ دیکھو تو صحیح، نانی پہلے کتنی حرامزادی تھی، اب دیکھو کتنی کمینی ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے، آنسو بہایا جائے۔ یہ ہے حالات۔ آج اللہ جزائے خیر دے ان اسکول والوں کو جو اسلامی ماحول میں دنیا کی تعلیم دلا رہے ہیں اور اچھے انداز میں اسکول چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، موٹیویشنل پروگرام کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں دین دنیا کی بات۔ آپ لوگ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے، کہاں جا رہا ہے ہمارا بچہ، کس سے دوستی کر رہا ہے، کیسے ماحول میں رہ رہا ہے، نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے، قرآن تلاوت کرتا یا نہیں کرتا ہے۔ ان چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن یوم عاشورہ میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ کام تھا، قرآن پڑھتے، ہم شہدائے کربلا کے لیے اصالے ثواب کا کام کرتے، ثواب پہنچاتے انہیں، ان کی روح کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کو بھی ہمارے اعمال کا انتظار رہتا ہے۔ آج کے دن میں ہم اپنے گھر میں یتیم کو، غریب کو، مسکین کو بلا کر کھانا کھلاتے تاکہ شہداء کی روحوں کو سکون پہنچ جاتا۔ آج کے دن میں ہم اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا کر اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرتے تاکہ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرما دیتا۔ آج کے دن میں ہم کثرت سے نوافل پڑھتے، عاشورہ کی نماز نہیں، عاشورہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عاشورہ کی نماز، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ کربلا میں جا کر 2 رکعت عاشورہ کی نیت سے نماز پڑھتا ہے۔ افسوس، وہ گمراہی ہے۔ اپنی جانب سے دین میں کسی بات کو داخل کر دینا اسے گمراہی کہتے ہیں، اسے گمراہی کہتے ہیں۔ گمراہی سے بچتے ہوئے اگر زندگی ہم اور آپ گزارتے رہیں تو یاد کر لیجئے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے پر بھی، یہ نہیں کہ ہم صرف عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے ثواب ہوگا، نہیں، اگر ہم جانتے ہیں یہ کام گناہ والا، جھوٹ بولنا گناہ، چوری کرنا گناہ، غیبت کرنا گناہ، کسی کو ستانا گناہ، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا گناہ، گالی دینا گناہ، حرام کام کرنا گناہ، شراب پینا گناہ، سٹے بازی کرنا گناہ، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، اگر ہم گناہ کے کام کو چھوڑتے ہیں، اس سے بچتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالی اس کے چھوڑنے پر بھی بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 31 میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے جن سے منع کیا گیا ہے،
چوری کرنے سے، بدعت اختیار کرنے سے، غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے، پوجا پاٹ کرنے سے، دیگر گناہوں کے کام سے اگر بچتے رہے تو کیا کہا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری بہت ساری خطاؤں کو، سیئات کو درگزر کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور باعزت جگہ یعنی جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ رب نے یہ کہا ہے جب گناہ سے بچنے پر یہ حکم دیا گیا تو نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے کہا گیا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔